بسم اللہ الرحمن الرحیم. انجینئر محمد علی مرزا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. طالب علم کی حیثیت سے علی بھائی آپ سے بنیادی سوالات کچھ رکھیں گے آپ کے سامنے, جو کہ جنرل پبلک کے سوالات ہیں. میں بھی اسی حیثیت سے آپ کو دیکھتا ہوں, سنتا ہوں. میں کوئی سوال لکھ کے نہیں لایا, کوئی مجھے پتہ نہیں ہے. جو میں سوچتا ہوں آپ کی ویڈیوز دیکھ کے, آپ کو دیکھ کے, جو میرے ذہن میں آتا ہے, جو کمنٹس میں نیچے پڑھ کے آیا ہوں بس آنے سے پہلے آپ کی ویڈیوز کے, وہی سوالات جو ہیں وہ میرے ہیں. جی کریں, اچھی بات ہے, انٹرسٹنگ ہوگا سیشن انشاءاللہ. علی بھائی, ہم اپنے گھرانے میں سنی اہل حدیث جو بھی جہاں پیدا ہوتا ہے وہ اس کو اس حساب سے پرفیکٹ بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے مطابق پرفیکٹ ہیں. میرے والد نے مجھے جو تعلیم دی ہے, نماز اس طرح پڑھنی ہے, روزے اس طرح رکھنے ہیں, زکوٰۃ اس طرح دینی ہے, جس طرح یہ معاملات چلتے ہیں. ہم اب تک یہ 20-21 سال کی عمر, 25 سال کی عمر میں آ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پرفیکٹ ہیں. ہمارے والدین جو ہمیں تعلیم دے رہے ہیں, یہ فقہ یہ ہے, یہ فقہ یہ ہے. ظاہر ہم کسی کو برا بھی نہیں کہتے. آپ کی ویڈیو سنتے ہیں تو ہمیں یہ ایسا لگتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں, جو ہمارے والدین ہمیں بتا رہے ہیں, اس میں بھی کہیں نہ کہیں نکات اور وہ جو ہے وہ شک و شبہات شامل ہیں. اب یہ ایک ایسی تشویشناک بات ہے کہ یہ اگر ہم اپنے والدین سے پوچھیں, بڑوں سے پوچھیں, تو وہ کہیں گے یار آپ ان کو فالو کرتے ہیں. ایک عام آدمی اتنی مشکل میں پھنس گیا, اب اس کو حل بھی مجھے لگتا ہے شاید آپ نہیں دینا اس چیز کا, کہ اگر میں آپ کا ریفرنس دے کے بات کروں گا کہ علی بھائی کی میں نے یہ ویڈیو سنی ہے, مجھے بتائیے گا کہ آپ واقعی ایسے بزرگان دین خدا نخواستہ ایسے ایسے معاملات ہیں, تو کہیں گے آپ ان کی ویڈیو سنتے ہو, آپ تو ویسے ہی باہر چلے. تو یہ مشکل ہو گئی ہے. اس کو آسان کرنے کا کوئی رستہ ہے, یا جو آپ کہتے ہیں کہ جو میں تعلیم دے رہا ہوں اسی کو فالو کریں, باقیوں کو چھوڑ دیں جو آپ کو بتاتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آپ نے تو پورا پنڈورا باکس ہی کھول لیا. ایک سوال کے اندر آپ نے اتنا بڑا ایک ایشو ڈسکس کیا جو زندگی موت کا مسئلہ ہے. ہمیشہ کی کامیابیاں ہماری اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ ہم نے مرنے سے پہلے حق تک پہنچنا ہے. تو اس کو میں سمپلی 2-4 جملوں میں سمجھا دوں گا. دیکھیں, ایک شخص آپ کو آ کے یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ ٹیبل ہے, دوسرا شخص کہتا ہے نہیں یہ ٹیبل نہیں, یہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے, تیسرا شخص آگے کہتا ہے یہ موٹر بائک ہے, اور تینوں مختلف گھروں میں پیدا ہوئے ہیں. تو اب مجھے بتائیں, جس کے ماں باپ نے اس ٹیبل کو موٹر بائک بتایا ہے وہ ان کے کہنے پہ مان لے؟ کبھی بھی نہیں ماننا چاہیے. اسے تحقیق کرنی چاہیے کہ موٹر بائک کسے کہتے ہیں. اس میں انجن ہوتا ہے, اس میں تو انجن نظر نہیں آ رہا, ٹائر نظر نہیں آ رہا, یہ چل نہیں سکتا. الٹیمیٹلی جو ٹیبل بات کر رہے ہیں نا وہ درست نکلے گی, اور عین ممکن ہے کہ ٹیبل کوئی بھی نہ بتا رہا ہو, کوئی اور چیز ہی بتا رہا ہو, اور آپ کو پتا چلے یہ تو ٹیبل ہے, یہ تو ایسی چیز ہی نہیں ہے. کوئی نہ کوئی کرائٹیریا حق اور باطل میں تمیز کا تو ہونا چاہیے نا. اس سے بھی آسان سمجھیں کہ یہ ٹیبل آلموسٹ 2.5 فٹ چوڑا ہے. ایک بندہ آگے کلیم کرتا ہے اس کی اتنی لمبی داڑھی ہے, وہ کہتا ہے یہ 2.5 کلومیٹر ہے, تو آپ کی صرف ہنسی چھوٹے گی. لیکن دین کے معاملے میں وہ اتنا بڑا بلنڈر کرتا ہے, آپ کی ہنسی نہیں چھوٹتی. آپ کہتے ہیں کہ آخر عالم دین ہے, صحیح بات ہی کر رہا ہوگا, کیونکہ آپ کاؤنٹر ویریفائی نہیں کرتے. یہاں آپ کاؤنٹر ویریفائی کر سکتے ہیں کہ آپ ایک میجرنگ ٹیپ لائیں اور اس پہ آپ دیکھیں گے 2.5 فٹ نکل آئے, اور آپ اسے کہیں بھائی 2.5 فٹ نہیں ہے, آپ جو مرضی کرو. آپ آسمان کو زمین پہ لے آؤ, زمین کو آسمان پہ لے جاؤ, تب بھی یہ 2.5 کلومیٹر نہیں ہے. بالکل یہ کرائٹیریا آپ کا دین کے بارے میں جب تک نہیں ہوگا کہ بتاؤ یہ لکھا کہاں ہوا ہے, کس کتاب میں لکھا ہوا ہے, اور وہ کتاب ایگریڈ اپون بھی ہونی چاہیے. قرآن اور سنت تمہارے بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابیں نہیں, کیونکہ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر قرآن اور سنت چھوڑے ہیں. غدیر قوم پہ قرآن والے بیت کی بات کی ہے, تمہارے بزرگوں کی بات نہیں کی ہے. اگر تمہارے بزرگ کوئی ایسی بات بتاتے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہے تو ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے. میں نے جو بزرگوں کے خلاف جہاد شروع کیا وہ اسی بنیاد پہ تھا کہ میں جب بھی لوگوں کو بتاتا تھا قرآن میں یہ لکھا ہے, بخاری میں یہ لکھا ہے, مسلم میں یہ لکھا ہے, اور تمہارے بزرگ بھی مانتے ہیں کہ یہی دین کی کتابیں ہیں, لیکن تمہارے بزرگ اپنی کتابوں میں اس کے الٹ لکھتے ہیں. وہ کہتے تھے آخر کوئی وجہ تو ہوگی. پھر میرے پاس آخری حل یہ تھا کہ میں بزرگوں کو ننگا کر دوں. پھر میں نے ڈھونڈ کے بزرگوں کے وہ بلنڈرز ڈھونڈے جو ایک عام آدمی بھی سوچے کہ یار یہ کیسے اس نے کہہ دیا. چشتی رسول اللہ, اشرف رسول اللہ اور چیزیں, تاکہ بزرگوں سے رشتہ ٹوٹے. اس لیے کہ یہ آکاس بیل ہے, یہ وہ بیل ہیں جو آپ کو قرآن و سنت سے جڑنے نہیں دیتے. جیسے بزرگوں سے لوگ متنفر ہوئے تو لوگوں کا ہوش کھولی کہ یار اگر ایک بزرگ اس معاملے میں بلنڈر کر سکتا ہے, پھر انجینئر صاحب جو باقی معاملات میں بھی کہہ رہے ہیں یقیناً کیا ہوگا. ہم کب کہتے ہیں آپ ہمیں فالو کریں؟ ہماری ہر ویڈیو میں آیت کا نمبر, حدیث کا نمبر, امیجز تک ڈسپلے ہوتے ہیں. آپ کاؤنٹر ویریفائی کریں. اگر یہ حدیث کی کتابیں یا قرآن میں نے خود لکھا ہوتا پھر تو آپ مجھے بلیم کرتے کہ یہ آپ کی تحقیق ہے. جب یہ وہ چیز ہے جو ایگریڈ اپون ہے پوری دنیا میں, اور میری بات اس میں سے نکل رہی ہے, ترجمہ بھی آپ کا ہے, اب آخری بات اور کیا رہ گئی ہے؟ کوئی بات نہیں رہ جاتی اس کے بعد. کتابیں آپ کی, پرنٹ آپ کر رہے, ترجمے آپ کے, نظریات میرے نکل رہے ہیں اور آپ کے نظریات اس کے خلاف نکل رہے ہیں. تو اس کا الٹیمیٹ سولوشن یہی ہے کہ یا تو آپ حق قبول کر لیں, یا پھر آپ یہ کہیں کہ انجینئر بہت بڑا گمراہ ہے, اس نے آ کے ہمارے بزرگوں کو ننگا کر دیا. تو علماء نے یہ دوسرا راستہ اختیار کیا. پتہ ان کو بھی ہے کہ بات اس طرح لکھی ہے. اس لیے آپ دیکھیں جتنے لوگ ویڈیو چڑھاتے ہیں وہ کہتے ہیں انجینئر کو سننا نہیں, اور میں یہ کہتا ہوں سب کو سننا ہے, اور پھر مجھے بھی سننا ہے. جو بندہ دلیل سے بات کر رہا ہے آپ نے اس کی بات لے لینی ہے. اگر میں اپنے آپ کو باطل پہ سمجھتا ہوتا یا دھوکہ آپ کے ساتھ کر رہا ہوتا تو میں آپ کو دوسروں کو نہ سننے دیتا. میرا کانفیڈنس لیول آسمانوں پہ اسی لیے ہے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ دوسروں کو بھی سنیں گے, انہوں نے آپ کو کوئی آیت حدیث نہیں بتانی ہے, اپنا نظریہ بتانا ہے. اور میں نے جو نظریہ بتانا ہے میں نے دوسروں کے ہی ترجموں سے
قرآن و سنت کے، آپ کو دلیل اپنی پیش کر دینی ہے، تو اس سے بڑی تو اور کوئی چھکا ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اللہ کے فضل سے. اچھا علی بھائی، اسی سوال کا دوسرا پارٹ ہے، لیکن یہاں پہ میں اس میں کچھ ایڈ کروں گا کہ جیسے کوئی آپ سے منسوخ غلط چیز کی جاتی ہے آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں، تو آپ اس کا کاؤنٹر نیریٹو دیتے ہیں، آپ کچھ ہی دن بعد اسی لمحے ویڈیوز میں جو ہے اس چیز کو بتا دیتے ہیں کہ یہ میرے سے غلط منسوخ کی جا رہی ہے چیز. اسی طریقے سے اگر کئی سو سال پہلے کسی بزرگ سے کوئی ایسی چیز غلط جوڑ دی گئی ہے جو کہ انہوں نے نہیں کی، اور اس کے بعد وہ پرنٹ ہو گئی، چھپ گئی اور وہ چلتی چلی آ رہی ہے، تو اس میں پھر قصوروار کون ہے؟ کیونکہ اب تو وہ موجود نہیں ہے کہ وہ اپنا کاؤنٹر نیریٹو دیں کہ یہ میں نے بات کہی نہیں، اور اس کے اوپر ان کو برا کہہ کے اور وہ پورے فقہ کی جو ہے ان کی تعلیمات کو غلط کہہ دینا. یہ دیکھیں نہیں، میری پوری اس کیریئر کے اندر بیسٹ ایور اگر کوئی کوشچن ہے نا تو یہ ہے جو آپ نے کیا. یہ کوشچن ہے بھائی، اینکر بھائی جان سیکھیں، یہ کوشچن ہے کرنے والا کہ پرانے لوگ مر کے قبروں میں جا چکے، 1000 سال بعد آ کے انجینئر صاحب ان کی قبریں کیوں اکھاڑ رہے ہیں؟ یہ تو یہی کہتے ہیں نا قبریں اکھاڑ رہا ہے. اس کے پیچھے ریزن ہے. ریزن یہ ہے کہ کیا مجھ سے پہلے کوئی ایک بزرگ بھی نہیں تھا جس نے بتایا ہو کہ یہ کتابوں کے اندر یہ بلنڈر لکھے ہوئے اور ان کی چین نسل در نسل چل رہی ہے. یہ نہیں کہ ان کی چین ٹوٹی ہوئی ہے. اگر آج ہم کہتے ہیں کہ معین الدین چشتی صاحب نے کلمہ پڑھایا، چشتی رسول اللہ، تو 633 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں اور آج چل رہا ہے 1444 ہجری. تو اس دوران مسلسل ان کے کسٹوڈین ہیں جنہوں نے بزرگوں کو گود لیا ہوا ہے، جو ان کی مسندوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کی کتابوں کو پرنٹ کر رہے ہیں، اور وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ ان کی کتابیں ہیں. اب میں کیسے کہہ دوں کہ ان کی کتابیں نہیں ہیں؟ اگر میں یہ بات کرتا ہوں تو وہ کہیں گے بھائی ہم ان کے کسٹوڈین ہیں. یہ تو جب میں نے بتایا کہ اتنے بڑے بلنڈر ہیں تو اب ان کو ایز اے لاسٹ ریزارٹ یہ انکار کرنا پڑا ان کی کتابیں نہیں ہیں، ورنہ پہلے یہ نہیں مانتے تھے. دوسری چیز، پرانے بزرگوں کو تو چھوڑ دیں، جو پچھلے 100 سال کے اندر بزرگ آئے ہیں ان کے قلم کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی ہے، ان کے تو کلمی نسخے بھی موجود ہیں. مثلا پیر میر علی شاہ صاحب کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے نوٹس آج بھی گولڈا شریف میں رکھے ہوئے ہیں. ان سے کیسے بھاگیں گے؟ باقیوں سے تو بھاگ جائیں گے. احمد صاحب بریلوی صاحب کی اپنے گدی کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، احمد صاحب بریلوی کو فوت ہوئے بمشکل 102 سال ہوئے، 1921 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، آج 4 جون 2023 ہے. 100 سال ہوئے مشکل سے. ان کی گدی پہ ابھی ان کے پوتے پڑپوتے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس ان کے ہینڈ ریٹن فتاوا موجود ہے، اور وہ ہینڈ ریٹن فتاوا کے ذریعے پرنٹنگ خود کروا رہے ہیں. اب میں کیسے اس نے ذہن رکھوں کہ یہ انہوں نے نہیں کہا ہوگا؟ یہ پاسبل ہی نہیں، جبکہ ان کے کسٹوڈین بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہی کہا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کے بعد ان کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں، پرانے بزرگوں کے بارے میں بھی، نئے کے بارے میں. لیکن دیکھیں، میں ہمیشہ ہر ویڈیو میں یہ کہتا ہوں کہ میں ایک ٹن حسن ظن رکھتا ہوں اپنے سر کے اوپر کہ ان بزرگوں نے نہیں کہا ہوگا. لیکن تم لوگوں کو تو پتا چل گیا نا یہ گمراہ کون ہے. اس کی پرنٹنگ بند کرو، اس سے اعلان برات کرو، اسے کفر کہو، اور لوگوں کو اپنے بزرگوں کی کتابوں کے ساتھ جوڑنے کی بجائے قرآن و سنت کے ساتھ جوڑو. کیا میری ڈیمانڈ غلط ہے؟ اچھا، پھر اگلی بات، وہ پتا کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان کتابوں میں ساری باتیں تو غلط نہیں لکھی. بھائی ساری باتیں تو غلام القادیانی دجال نے بھی غلط نہیں لکھی ہوئی، لیکن وہ پرسنالٹی ڈاؤٹ فل ہو گئی، فارغ ہو گئی. اچھا، اب اس کے اندر جو اچھی باتیں وہ اگر آپ لینا چاہ رہے ہیں، آپ کا رائٹ آپ لیں، لیکن لوگوں کو ان کتابوں کا پابند نہ کریں. ہم کس طرح رسک دے سکتے ہیں کہ ہم وہ گمراہ کن عقائد جو آپ کے صوفیاء کی کتابوں میں لکھے ہیں، لوگوں کو وہ کتابیں پڑھنے کی ترغیب دلائیں بجائے اوریجنل جو پرائمری بکس ہیں قرآن و سنت کی. یہ تو سیکنڈری بھی نہیں ہے، یہ ٹرشری بھی نہیں ہے، یہ تو اس سے آگے کی کتابیں ہیں، اور آپ خود ان کی اتھینٹسٹی نہیں مان رہے ہو. تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ بزرگوں کی جب تعلیمات اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ پیش کی جا سکیں، اور اللہ نے انہیں اس قابل نہیں سمجھا کہ انہیں محفوظ کرے. بزرگوں کو تو چھوڑ دیں، اگلی الہامی کتابیں محفوظ نہیں ہیں تو ان کے بزرگ تو شاہی کوئی نہیں ہے. اگر تورات اور انجیل محفوظ نہیں ہے تو کشف المحجوب، حشر بہشت، سبع سنابل تو شاہی کوئی نہیں کہ اس کے بارے میں آپ کلیم کریں کہ بڑی متبرک کتابیں. تو اعلان برات کریں نا. ہم یہ کہہ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان بزرگوں نے نہیں کہا ہوگا، یہ بزد ہے کہ نہیں انہوں نے نہیں کہا، آپ کو سمجھ نہیں آیا. پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ بزرگوں کو بھی ہم جو ہے نا وہ لے آتے ہیں اپنی مشین کے اوپر، دوسری طرف قیمہ بن کے نکلے گا. اب یہ بزرگوں کے ساتھ جو بے عزتی والا معاملہ ہو رہا ہے نا، یہ ان کے پچھلے کروا رہے ہیں. اگر یہ آج کہہ دینا ان کی کتابیں نہیں ہیں اور یہ ہم ان سے اعلان برات کرتے ہیں، میں اپنی ساری پرانی ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کر دوں گا، لیکن ان کا بڑا آ کے سامنے اناؤنسمنٹ کرے کہ یہ کفریات ہے، آج کے بعد پرنٹنگ بند، پرانے نسخے ہم ریٹریو کرتے ہیں. ہمارے پرانے بزرگ سارے جاہل نکلے، انجینئر صاحب نے آ کے ہمیں ایک روشنی کی امید دلائی. ظاہر ہے کریڈٹ تو مجھے ملنا چاہیے نا میرے بھائی. اگر نیوٹن نے گریویٹیشنل فورس کو ڈسکور کیا ہے، آج بھی سرکار نیوٹن کو مرے ہوئے کئی سو سال ہو گئے، گریویٹیشن کی جب بات ہوتی ہے نیوٹن کا نام لیا جاتا ہے، گلیلیو کا نام نہیں لیا جاتا اس کے استاد کا. تو یہ کریڈٹ پھر مجھے ملے گا، پھر مجھے اعلیٰ حضرت آپ نے کہنا. اور یہ میں فار دا سیک آف جوک اونلی کہہ رہا ہوں کہ پھر مجھے باباؤں کا بابا مانے کہ یہ میرا کریڈٹ ہے نا، کہ میں نے بتایا کہ تم لوگ 10 سال پہلے چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہو اور آج کہہ رہے ہو کہ وہ کتابیں چینج ہو گئی، اس کا مطلب کریڈٹ میرا ہے، یہ مجھے دونوں ڈیو کریڈٹ. یہ بات خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں.
कमीने गुलामों में से एक हूँ। अली भाई आपको बाबा मान लिया, नहीं बाबा नहीं मैंने बाबा मान लिया। अब आप ज़ाहिर है सारे मसाइल साथ साथ लेके चलते हैं। मैंने आपको फॉलो किया, आपकी वीडियो सुनी, मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि अली भाई सही कह रहे हैं, मैंने आपको फॉलो करना शुरू कर दिया। अब आप जिस तरह सारे मसाइल डिस्कस करते हैं, वो एक मसला मैं आपके सामने रख देता हूँ एक कॉमन बंदे का। अब अगर मैंने आपको फॉलो कर लिया, मैं कहूंगा कि मैं ये जो बातें अली भाई कहते हैं उसके पैरेलल चलना शुरू हो गया, मैं ये बुजुर्गान दीन और ये सारे मामला जो है मैं इससे कट ऑफ होता हूँ। फिर मेरी फैमिलीज जो इश्यूज हैं, मेरे वालिद, मेरे फैमिली वाले, वो ये कहेंगे ये बच्चा हमारा दीन इस्लाम से निकल गया, खुदा न खास्ता गलत रास्ते चल गया। उसका फिर आप क्या हाल करते हैं? वो हम अपने वालिदैन को किस तरह से, हमने अपनी जन्नत कमाना शुरू कर दी, हम अपने रास्ते सही राह हक पे चल पड़े, लेकिन जो हमसे जुड़े लोग हैं उसका फिर क्या हाल करें? देखिए, ये आपने जो क्वेश्चन हाईलाइट किया है, ये क्रिटिकल क्वेश्चन है इस हवाले से कि वाकई तकलीफ से गुजरना पड़ता है। पहले मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं, आप हमारे फॉलोअर नहीं है भाई, आप स्टूडेंट हैं, और मुझे आप वैसा बाबा ना समझिएगा जो अगले बाबे थे। अगले बाबे अपनी किताबें हवाले करते थे, मैं तो बीच में से निकल गया हूं। मैंने आपको डायरेक्ट कुरान और सुन्नत के साथ जोड़ा है। मैं रहूं या ना रहूं, आपने गाइडलाइंस ओरिजिनल किताबों से लेनी है। हमारी वीडियोस में भी मैं जब बात करता हूं तो पैरेलल में अहादीस के, कुरानी आयात के रेफरेंसेस खुलते हैं कि कल को कोई गिला ना कर सके कि भाई ये आपने खुद से बात कहां से कर दी। लिहाजा हमारा मामला बाकियों वाला नहीं है सरकार, ये कोई खास वक्री टाइप का बाबा है। ये बाबा वो है जिसने आपको ओरिजिनल बाबे के साथ जोड़ा है, बाबाओं के बाबा, ठीक है। नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, नबी तुम्हारी जानों से बढ़कर तुम पर हक रखते हैं, नबी की बीवियां उम्मत की माएं। हमारे जो असल बाबा जान है वो तो वो हैं जो हमारे रूहानी बाप हैं। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के साथ आपको जोड़ा है। अब रह गया मुआशरे का प्रेशर। मैं एक लम्हे के लिए आपसे पूछता हूं, इसको तो छोड़ दें, अगर आप क्रिश्चियंस के घर पैदा हुए होते, कादियानियों के घर पैदा हुए होते, ज्यूस के घर पैदा होते, और आपको ये पता चल जाता कि यार ये सब कुछ फ्रॉड है, असल तौहीद खत्म नबूवत का अकीदा तो ये नहीं है, तो क्या आपने फिर भी यही सवाल करना था? कभी भी नहीं करना था। आपने फखरिया, अभी भी आपसे पूछे ना, आप कहेंगे नहीं यहूदियों तो मैं छोड़ देना सी, ईसाइयों तो मैं बिल्कुल छोड़ देना सी। आपको मुसीबत इसलिए पड़ रही है कि आपके माँ बाप मुसलमान हैं। उससे बड़ी मुसीबत यह है कि वो आपको गुमराह समझ रहे हैं, और उससे बड़ी मुसीबत यह है कि आप उन पर तरस खा के उन्हें अभी भी मुसलमान ही समझ रहे हैं और उन्हें दावत देना चाह रहे हैं, इसलिए हर्डल आ रही है। ये वो तकलीफ है जिसके बारे में मैंने कहा था कि हमारे स्टूडेंट्स को बाज मामलात में उन तकलीफों से गुजरना पड़ रहा है जो सहाबा किराम भी नहीं गुजरे, क्योंकि सहाबा किराम के दौर में मुखालिफिन काफिर थे। ये कभी नहीं हुआ कि अम्मार इब्न यासिर ने ऊंची आमीन किया और हजरत उमर ने धक्का देकर उन्हें मस्जिद से निकाल दिया, या हजरत सलमान फारसी ने रफल हिदायत शुरू किया तो हजरत अबू बकर ने कहा कि तू तो नजदी हो गया। ये तकलीफ सहाबा के जमाने में नहीं थी, दो पार्टियां थी, कुफर और इस्लाम। आज सबसे पहले मुसलमान कुत्ता बन के आपको काट लेता है। आप रफल हिदायत शुरू करें सुन्नत के मुताबिक नमाज, सबसे पहले मस्जिद का मौलवी आपको काटता है। उसके बाद आपके मोहल्ले में जितने बेनमाजी हैं ना, एक एक करके आपके अब्बों के कान भरना शुरू कर देते हैं। जब तक आप नमाज नहीं पढ़ते कभी कोई नहीं पूछता कि आपका बेटा मस्जिद में नजर आता, और जब आप नमाज सुन्नत के मुताबिक शुरू करते हैं, बेनमाजी भी आपके अब्बों को आगे समझाते हैं, और वो अब्बे भी मुआशरे का सामना नहीं कर सकते और अपनी औलाद के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। हमारा सबसे बड़ा इशू ये है, हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हम उन लोगों के घरों में पैदा हुए जो अपने आपको मुसलमान कहते हैं, हालांकि उनके इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। इसकी वजह हमारे बाप काफिर होते ना, हमारे लिए जरा डसीन करना ज्यादा आसान हो जाता। आज भी आप किसी को पूछे ना, लोग कहते हैं वो मुआशरा फिर वो कैसे सामना करें। इनसे पूछें कि अच्छा अगर आप ज्यूस के घर पैदा होते और आपको पता चलता है ये सारा फ्रॉड है इस्लाम, हाँ जी मैंने कबूल कर लेना, सरकार उस भी आपने कोई नहीं करना था, ये आप सिर्फ कह रहे हैं। तो भाई दीन तो कुर्बानी का नाम है। अगर हम कहते हैं कि सहाबा किराम की अहले बैत की कुर्बानियों की वजह से आज इस्लाम हम तक पहुंचा है और अल्लाह ताला हमें क़यामत के दिन उनके साथ महशूर करे, तो सरकार फिर आपको उंगली तो कटवानी पड़ेगी। उन्होंने तो अपनी गर्दनें कटवाई हैं जंगों में, जब यरमूक और कासिया में सहाबा गए अपने बीवी बच्चों को पीछे छोड़ के गए, और यहां तो फिर भी लाश वापस आ जाती है, उनकी तो लाशें भी नहीं आती थी। मैदान जंग में ही साइड में कब्रिस्तान बनाया जाता था, हर मैदान जंग का कब्रिस्तान। आज आपको अमीर हमजा की कब्र उहद के उस मैदान में मिल रही है। अमीर हमजा की लाश भी मदीना शरीफ नहीं आ सकी जो थोड़े से फासले पे था, लोग मैदान जंग में दफन हो जाते थे, और जो अब कादसिया और यरमूक में दफन हुए हुए थे और मदीने में उनके रिश्तेदार थे हजारों किलोमीटर दूर, किसने जाना था? लोग घर बैठे ही दुआ कर देते थे। इतनी तकलीफें उन्होंने काटी। हम चार तीखी बातें नहीं सुन सकते और हम कहते हैं हमें जन्नत मिल जाए, इस तरह तो नहीं है, तकलीफों के साथ जुड़ी हुई है, आजमाया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अली भाई ये बताइएगा, पाकिस्तान जैसा सेंसिटिव मुल्क, आप तो ज्यादा फेस करते हैं, आपको तो इस चीज का आइडिया होगा, वहां इतनी बेबाकी से आप जिस तरीके से दलाइल देते हैं और बाज़ औक़ात सख्त तरीन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, और आपके जो सुनने वाले, लाखों सुनने वाले फॉलोअर्स हैं आपको जो पसंद करते हैं, वो उससे इस तरह की कोई फील ले लें जिसके जरिए उनको ये लगे कि यार जिसके बारे में अली भाई ने हमें बताया वो ऐसा है, माइंड सेट उसका बन जाए। हाल ही में हमने एक वाकया देखे जो कि सियासी जमात कहती भी थी कि हमने 27 साल कुछ नहीं किया, वो सिर्फ जहाद के नाम पर जो है हमारी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया। खुदा ना खास्ता कोई इस तरह का मामला हो जाए, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं अगर इस्लाह का ही कोई रास्ता निकालना है तो वो एक आसान अल्फाज में मोहब्बत प्यार के लहजे के साथ
بھی ہو سکتا ہے, یا اس کا یہی طریقہ ہے کہ غلط ہے تو اس کو اس قدر طریقے سے جو ہے غلط بتایا جائے, پھر معاشرے میں چاہے جو مرضی بگاڑ پیدا ہو جائے. دیکھیں درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے نا. جو ہمارے مد مقابل درخت ہیں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, کیا ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل ہیں؟ بریلوی کہتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی. یہ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں, ریٹن میں انہوں نے کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. اور اگر کسی کو کوئی وام باقی رہ گیا تھا تو نیو ٹی وی پروگرام میں آپ نے دیکھ لیا, کوئی تیار نہیں ہوا ایک دوسرے کو مسلمان ڈکلیئر کرنے پہ, میرے اوپر چڑھتے رہے. تو دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایکسپوز کر دیا. پاکستان کی ہسٹری میں کوئی پروگرام اتنا وائرل نہیں ہوا, اور علماء کی اتنی بے عزتی کبھی نہیں ہوئی ہے جو اس پروگرام میں ہو گئی ہے. تو ہمارا درخت جو یہ اس پلیٹ فارم کا ہے, اس کا پھل یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ ساروں کو مسلمان سمجھتے ہیں, سب کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, سب کو چندے دیتے ہیں. ہمارا پھل تو آپ کے سامنے ہے, یہ تو کبھی وائلنٹ ہوں گے ہی نہیں. اور تو اور چھوڑ دیں, ایک پاگل شخص جو علمی طور پہ بھی پاگل, جاہل شخص, اس نے ہماری اکیڈمی کے باہر آ کے عجیب و غریب قسم کی حرکات کی ہیں. ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے اسے کچھ بھی نہیں کہا. یہ میں بتا رہا ہوں, یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہماری ٹریننگ یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس اختلاف رائے کو اختلاف رائے رکھیں گے, کبھی وائلنٹ نہیں ہوں گے. یہ وائلنٹ وہ لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے دوسروں کو مرتد اور کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے. ہاں تو ہم تو کامیاب ہو گئے بھائی, ہم تو کامیاب ہو چکے ہیں اللہ کی وجہ سے. تھا کہ آپ کے چلیں اسٹوڈنٹس نہیں کرتے, لیکن آپ سے جو تنگ ہیں, جو مخالف ہیں آپ کے, وہ اس نہج تک چلے جاتے ہیں. وہ بھی ہوئی, مارچ بھی ہو رہے ہیں. اچھا وہ مجھے بتائیں کہ جو ہمارے مخالف کر رہے ہیں ان کا ہمارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کی میں بتاؤں, دیکھیں نا, میری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہمارے مخالفین ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں. ہمیں تو حکم ازاں ہے, ہم کریں گے. اور اگر آپ کو کہیں یہ بدگمانی ہو گئی ہے یا خوش گمانی کہ میری مخالفت وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ میرا لہجہ تلخ ہے, یہ وجہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ میری وجہ سے ان کے فرقوں کا ڈیمیج ہوا ہے. ان کی تکلیف میرے لہجے کے نرم ہونے سے نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. ان کو تکلیف یہ ہے, وہ خود آگے کہتے ہیں کہ کوئی مسجد ہماری نہیں بچی جہاں اس کے متاثرین موجود نہ ہو. اگر میرے اس لہجے سے انہیں تکلیف ہو تو ہمارے اسٹوڈنٹس بھی تو ان کے ساتھ وہی اشر کر رہے ہو نا جو یہ میرے ساتھ کرتے ہیں. میرے کسی اسٹوڈنٹ نے آج تک چھوٹا سا کلپ کسی کا کاٹ کے اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈال کے کسی کی لائف ونریبل کی ہے؟ نہیں. ان کے جو ہے نا ماننے والے وہ کرتے ہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی لائف ان کی وجہ سے ونریبل ہوگی, اس کا کوئی علاج نہیں, اس کا کوئی علاج نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی شخص کے غصے کا علاج تو میرے پاس نہیں ہے نا. اگر کسی کے فرقے کو میری وجہ سے نقصان ہوا ہے, اب اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی تو میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. اور اس کو آپ پریکٹیکل مثال سے سمجھیں. ابو جہل نے غزوہ بدر کے موقع پر یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ اس محمد کو ہلاک کر جس نے باپ کو بیٹے سے اور بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا. کیا نبی علیہ السلام کی زبان سخت تھی؟ نہیں. اینڈ رزلٹ یہ ہوا تھا کہ حضور کی دعوت کی وجہ سے بدر میں ادھر باپ کھڑا تھا, ادھر بیٹا کھڑا تھا. تو اب آپ آ کے رسول اللہ کو کرٹیسائز کریں گے کہ یا رسول اللہ ذرا ہاتھوں ہلا رکھیں کہ دیکھیں کہ آپ کے ماننے والوں کی لائف ونریبل ہو رہی ہے اس وجہ سے کہ آپ نے جو سٹانس لیا ہے, آپ کے مخالفین آپ کے ماننے والوں کو قتل کرنے کے لیے میدان جنگ میں آ گئے. تو وہ آگے سے کیا کہیں گے؟ بھائی میں نے تو حق بات کرنی ہے, چاہے کوئی اس کا برا ہی مان جائے, مجھے تو اللہ تعالیٰ نے جو آرڈر دیا ہے میں نے وہ کام کرنا ہے. بالکل اس طریقے پہ ہمیں نبی علیہ السلام نے ڈیوٹی سپرد کی ہے, ہم نے اس کو من و ان اسی طریقے سے پہنچانا ہے. اب یہ کہنا کہ ہمیں اس معاملے میں اس طریقے سے اختلاف ہے, تو ہم کہتے ہیں آپ اسی حق بات کو کسی ماڈرن طریقے سے کر کے بتائیں, چینج لا کے بتائیں, خالی کر کے نہیں. آپ اپنی گال میں ادھر رکھیں شہد, ادھر رکھیں گڑ, اور داتا دربار پہ کھڑے ہو کے اونچی آواز میں کہہ کہ مسلمان بھائیوں اکٹھے ہو جاؤ. میں آپ کو آپ کے نبی کا فرمان سناتا ہوں, اور یہاں جو بابا جی دفن ہے یہ بھی ہمارے نبی کے ماننے والے ہیں, اور بقول آپ کے یہ سید ہیں, رسول اللہ کی اولاد میں سے ہیں. تو یقیناً یہ بھی قبر میں میری بات کا برا نہیں مانیں گے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے, قبروں پر عمارت بنانے سے, اور قبروں پر مجاور بن کے بیٹھنے سے. ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع اور مجاور بھی. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور میں یہ بریلویوں کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں, اور ہاتھ میں آپ ایک کدال اٹھائیں, 3-4 کدال اور ساتھ اٹھائیں, ان کو کہ بسم اللہ کریں اللہ کا نام لے کے. یہ سید صاحب کی ہی تعلیمات ہیں, علی بن عثمان حجویری کی, کہ آپ نے قرآن و سنت پہ چلنا ہے. یہ مزار انہوں نے خود نہیں بنایا تھا, پچھلوں نے بنایا. یہ مسلم شریف میں حدیث نکل آئی ہے. تو اللہ کا نام لے کے بزرگوں کو آج خوش کرتے ہیں. آج تک تو ہم نے دودھ چڑھا کے انہیں خوش کیا, 11ویں دے کے خوش کیا, آج اپنے نبی کی سنت پہ عمل کر کے خوش کرتے ہیں. اور مسلم شریف میں حدیث ہے, مولا علی نے اپنے دور خلافت میں فرمایا, اے ابو حیاج میں تمہیں اسی کام پہ مامور نہ کروں جس پہ رسول اللہ نے مجھے لگایا تھا, کہ کوئی اونچی قبر دیکھوں اسے زمین کے برابر کر دوں, اور کوئی تصویر دیکھوں اسے مٹا دوں. حضرت علی نے وہی کام اپنے دور خلافت میں کیا جو نبی اسلام کرتے تھے. اور مسلم شریف میں موجود ہے کہ مسلمانوں کی قبروں کا ذکر ہے اس میں, کیونکہ روڈس نامی جگہ پہ رومن امپائر کی جنگ کے دوران ایک صحابی فوت ہوئے, دوسرے صحابی نے جب انہیں دفنایا تو قبر کو زمین کے برابر کیا, اور کہا نبی اسلام ہمیں اسی کا حکم دیتے تھے, یہ کافروں کی قبروں کا ذکر نہیں ہے. تو سرکار یہ مشن آپ لیں, سعد رضوی صاحب لیں, شروع کریں, پریکٹیکلی کر کے بتائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے میٹھے انداز سے کوئی دنیا میں تبدیلی آنی ہے تو آپ کریں نا سرکار, کر کے بتائیں. میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ دی ہے, آپ لوگ آئے بھی لاہور سے ہی ہیں نا, تو سارے بھائی ایک ایک کدال میں آپ کو خرید دے دیتا ہوں, اور آپ کو میں یہ شہد بھی لے دیتا ہوں, ادھر لگائیں, سبز پگڑیاں بھی باندھ دیتا ہوں, آپ کا حلیہ بھی ان کے والا, پورا آپ میٹھا سا مزاج رکھیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں آئیں, ہم آپ کو نبی اسلام کی حدیث سناتے ہیں, دیکھیں یہ مسلم شریف میں حدیث نکل آئی ہے, ماشاء اللہ تعالیٰ, ساتھ مسکراہٹ بھی دیں.
تو یہاں آپ کا غائبانہ نماز جنازہ میں پڑھ دوں گا, یہ وعدہ کرتا ہوں. میں اسی کا جو ہے وہ سوال کا دوسرا پارٹ آپ لے لیں. چلے میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے فالوورز کوئی خدا نہ خواستہ اس طرف جائیں. آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ میں سمجھ گیا ہوں. تو پھر آپ شروع کریں نا, ابھی کمٹمنٹ کریں نا. میں صرف یہ کہنا نہیں, وہ آگے بعد میں چلیں گے, پہلے تو کمٹمنٹ کریں. سر ہم تو بات ہی نہیں کرتے, ہم اس قابل ہی نہیں ہے, ممبر پہ آپ بیٹھے ہوئے. میں صرف میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں, نکل گئی بس, نکل گئی. اور نائٹ فلم کا منو یاد آئے گا, بس نکل گئی. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں سر, چلیں آپ کے فالوورز اس نہج تک نہیں جاتے. آپ کی اس گفتگو سے کوئی اور فتنہ اٹھتا ہے جس طرح آپ نے بتایا. یار یہ تھیوریٹیکل باتیں کر رہے ہیں, پریکٹیکلی میں نے اپنے پھل بتا دیا. آپ خام خواہ ایک دیو مالائی قصہ کہانی بنا کے پریکٹیکلی میری طرف نہ آپ منسوب کریں. جو چیز ہوئی نہیں ہے وہ آپ جھوٹا الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ میں نے دیکھیں یہاں پہ 8-10 لوگ کھڑے تھے. ایک بندہ مجھے میری والدہ کو, میرے گھر والوں کو گالیاں دے رہا ہے. ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے اسے اوے تک بھی نہیں کہا. میں یہی بتا رہا ہوں کہ اللہ کے بندے جب پریکٹیکلی ہو گیا, آپ کیوں تھیوریٹیکل کیس بنا رہے ہیں کہ اگر ایسے ہو گیا؟ نہیں ہوگا یار. جن کے ہوتے ہیں ان کی اپنی زندگیوں میں بھی ہوتے ہیں, بعد میں بھی ہوتے ہیں. ایک سوال لے لیں, اس کا جو مرضی جواب دے دیجیے گا. آپ پہ قتل کے فتوے بھی لگے, آپ کے خلاف ریلیز بھی, آپ کے اکیڈمی کے باہر جو بھی معاملات ہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ ہمارے لیے قابل قدر ہیں. آپ کی بھی زندگی ہمیں امپورٹنٹ ہے. خدا نہ خواستہ آپ کو نقصان پہنچتا ہے. آپ کو پتا ہے انٹرنیشنل میڈیا جو اسلام کے خلاف آگے پہلے کتنا پیش ہے, وہ اس طرح کی خبر بناتا ہے. آپ نے دیکھی ابلاغ فہمی کے معاملات میں کس طرح جو ہے پاکستان کو نقصان. یہ مجھ سے کیوں آپ سوال کر رہے ہیں؟ یہ تو ان سے کریں جو یہ کام کرتے ہیں. میں تو وکٹم ہوں. آپ ایک وکٹم سے کہہ رہے ہیں, یعنی آپ ایک عورت سے کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کل کو آپ کی عزت لوٹی گئی اور دنیا میں یہ مشہور ہو گیا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے, پھر آپ کیا کریں گی؟ تو اس سوال کا جو میں نے ریپ کرنے والے سے کریں. سوال کا مقصد یہ تھا کہ یہ اس کا طریقہ کار کوئی طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا نا. میں کدال لے دیتا ہوں, شہد بھی لے دیتا ہوں, گڑ بھی لے دیتا ہوں, آپ کریں. یہ سب جتنے لوگ باتیں کرتے ہیں یہ سب گفتار کے غازی ہیں. لوگ کہتے ہیں نا جی پہلے کیوں نہیں ایسے ہوا, پہلے انجینئر ایسا کوئی آیا ہے؟ اگر پہلے انجینئر ایسا کوئی اس طرح کا آیا ہوتا تو دنیا میں چینج نظر آتی. پہلے جو انجینئر آتے تھے نا ان کو حکمران قتل کروا دیتے تھے, سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی آواز نہیں پہنچتی تھی. یہ آج سوشل میڈیا نہ ہوتا نا, یہ آواز اسی کمرے میں دفن ہو جانی تھی. یہ اس طرح کے لوگ جب آئے ہیں تو آپ نے تاریخ میں ان لوگوں کو قتل کیا ہے, حکمرانوں نے قتل کرایا ہے. انہوں نے ایسے لوگوں کو کھڑے نہیں ہونے دیا. آج بھی اگر یہ سوشل میڈیا کی آواز نہ ہو, یہ میری آواز یہاں سے باہر نہیں نکلنی تھی. لوگ کہتے ہیں پہلے لوگ نہیں ہے, پہلے آتے تھے, اب مروا دیتے تھے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ اس کام کو مجھ سے بہتر کر سکتے ہیں تو دیکھیں میں آپ کو اسسٹنس پرووائڈ کر رہا ہوں. میں مواد آپ کو قرآن و سنت سے میں دوں گا, آپ کے نبی کی تعلیمات, میری نہیں, آپ کے نبی کی تعلیمات جو میرے اور آپ کے کامن پیر ہیں, اور میں ان تعلیمات کو آپ کو دیتا ہوں. آپ جو بیسٹ پاسبل طریقہ ہے نا اس کے ذریعے اس چیز کو امت تک پہنچا کے بتائیں. آپ جب یہ کام کرنے نکلیں گے نا, جب لوگ یہ دعوت کا کام کرتے ہیں, مجھے آگے پتا کہ ایک ہی جملہ بولتے ہیں, کہتے ہیں انجینئر صاحب آپ سے زیادہ حوصلہ ہم نے کسی میں نہیں دیکھا, آپ سے زیادہ پولائٹ بندہ کوئی نہیں دیکھا, آپ سے زیادہ کسی شخص میں صبر نہیں ہے. ہم نے تو ذرا سی بات کی ہے تو ہمارے تو پورے رشتہ دار ہمیں مرنے مارنے کے اوپر تیار ہو گئے ہیں. آپ نے پوری دنیا سے کیسے پنگا لیا؟ پھر میں اسے کہتا ہوں کہ اب تم میرے درد کو سمجھ سکتے ہو. جب تم ایک ایئر کنڈیشن کمرے میں وائی فائی پہ بیٹھ کے سر میری ویڈیوز انجوائے کر رہے تھے نا, اور تم اس وقت نیچے کمنٹس کر رہے تھے کہ علی بھائی اس کا اس سے بہتر جواب ہوتا ہے, ماما تو کر کے دس ہے, تیرے خلاف اشارہ مولوی جمعہ پڑھا دے, تو 10 داڑے کروں نہیں باہر نکلنا. ٹھیک ہے, تو نے تو دفتر سے چھٹیاں کرنی ہے. تیرا اپنا جرت کا لیول یہ مشورہ علی بھائی کو دینا ہے. علی بھائی کو وہ بندہ مشورہ دے گا جو پہلے ایک کام کرے گا, جو ایک کام اس بندے نے زندگی میں نہیں کبھی کیا, اسے توفیق نہیں ملی, اتنا بزدل اور ڈرپوک ہے, وہ مجھے مشورہ نہیں دے گا. ہم آپ کو طریقہ بھی مواد دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں آپ اپنے طریقے سے کر کے بتاؤ. لوگ تو یقین کریں ان کے سائے سے ڈرتے ہیں ان مولویوں کے. ہمیں مشورہ دیتے ہیں نا کہ جی ذرا اچھے انداز میں کریں, ہم کہتے ہیں آپ یہی بات اچھے انداز میں کسی سے منوا کے بتائیں, آپ کر کے بتائیں. بالکل ٹھیک. اچھا علی بھائی شارٹلی بتائیے گا کہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ تبلیغ کر رہے ہیں, اور یہ سب سے آپ نے جو ہے یہ ایک ایسا انیشیٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس سے بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب جو جنگ ہے وہ آپس میں آپ سب کی شروع ہو چکی ہے. جہاں پبلک انٹرسٹ تھا, آپ پہلے بھی بڑی جو ہے وہ پبلک کی رہنمائی فرماتے تھے, جو ساری معاملات ہوتے تھے, لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ اس نے یہ کہہ دیا, اس نے یہ کہہ دیا. وہ لڑائی سوشل میڈیا پہ لوگ اس کرنچ کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ اب انجینئر مرزا کو انہوں نے کیا کہا, انجینئر مرزا نے ان کو کیا جواب دیا. نہیں ایسا نہیں ہے. یہ ہمارے مخالفین کے لیے آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ان کا ٹوٹل دین یہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں انہوں نے اسے ریبٹل کرنا ہے. میں ایسا نہیں کر رہا ہوں. مجھے بتائیں کوئی کرنٹ افیئر, کوئی نیا ایشو دین کے اعتبار سے آل اوور دا ورلڈ اٹھتا ہے تو میری ویڈیو کیا اس پہ آنا بند ہو گئی ہیں؟ ابھی پولیٹیکل ایشوز پہ وہ مولوی جو کل تک عمران خان صاحب کے تلوے چاٹ رہے تھے, ان کے غبارے میں ہوا بھر رہے تھے, آج ایک ہمدردی کا جملہ عمران خان کے لیے بولنے کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر جو ہے گھیرا تنگ نہ ہو جائے. میں بولوں کہ نہیں بولا تو میرا دعوت کا کوئی کام کمپرومائز نہیں ہوتا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے اگر کسی مخالف کی بات کو ریبٹل کیا تو میں نے اپنا کام چھوڑ دیا, ناٹ ایٹ آل. آپ یہ مجھ پہ ایسے الزام لگائیں گے کہ علی بھائی جب سے آپ نے اشراق کی نماز شروع کی ہے نا آپ نے فجر اور زور پڑھنی چھوڑ دی ہے. سرکار ایسا نہیں ہوا, فجر و زور اپنی جگہ چل رہی ہے. یہ میری اضافی نمازیں ہیں, مجھے اضافی نمازوں سے آپ تب روکیں جب میری فرض نمازیں کمپرومائز ہو رہی ہیں. میرے فرض ٹاپک کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہوا, اللہ کے فضل سے ایک ایک بات میں اسی طریقے سے لے کے چل رہا ہوں. ابھی بھی کرنٹ افیئر ہوں, جتنے بھی ریلیجس ایشوز آتے ہیں میں اسی طریقے سے دھڑلے سے بولتا ہوں. ان کاموں کی وجہ سے میرے وہ باقی معاملات کمپرومائز نہیں ہوتے, اس لیے کہ مجھے اللہ نے اتنی انرجی دی ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے اسٹیمنا دیا ہے, سب سے بڑھ کر ہمت, طاقت,
اور فائنینشلی مجھے اتنا اسٹرانگ کیا کہ میں یہ سارے کام پیرلل میں لے کے چل سک رہا ہوں. میرا کوئی کمپرومائز نہیں ہو رہا. میری قرآن کلاسز اسی طریقے سے آ رہی ہیں, میرے کوسچن آنسر سیشن اسی طریقے سے آ رہے ہیں, میرے ملاقات والے سیشن اسی طریقے سے آ رہے ہیں. یہ صرف ایک پرسپشن ہے کہ ایسا نہ ہو جائے. باقی آپ نے جو کہا سوشل میڈیا پہ یہ جنگ جاری ہے, یہ جنگ میری نہیں ہے, یہ جنگ ہمارے مخالفین نے ہم پہ مسلط کی ہے. مجھے بتائیں, ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے کوئی ریلی یا ٹویٹر ٹرینڈ چلایا کہ فلاں کو گرفتار کرو اور اس پہ ایف آئی آر چلاؤ اور یہ مقدمہ کرو؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا. اگر کوئی انڈیویجول لیول پہ کرے, میرا کوئی لینا دینا نہیں. ہم نے کبھی آفیشلی کیا نہیں. ہمیشہ ہم سولوشن اینڈ پہ اور ڈیفینسو موڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ بات کرتے ہیں, اسے ریبٹل کرتے ہیں. وہ ہمارا رائٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ میرے دین پہ, میرے ایمان پہ حملہ کریں گے, مجھے بتائیں, میں 15 سال ایک ایسے ادارے میں جاب کرتا رہا ہوں جہاں کوئی قادیانی جاب نہیں کر سکتا. میں 19 گریڈ میں ریٹائر ہوں نیسکوم کے ادارے سے, میکینیکل انجینئر, ایک اتنے اعلیٰ عہدے پہ رہا ہوں. ڈاکٹر سمر مبارک مان صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے. آج تک میرے اوپر قادیانی ہونے کا الزام لگ رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب یہ مجھ پہ الزام لگائیں گے کیا میں اسے ریبٹل نہیں کروں گا؟ اس لیے کہ جب میری ذات پہ حملہ ہوتا ہے نا, تو وہ میری ذات پہ حملہ نہیں ہے, میری کریڈیبلٹی پہ حملہ ہے. میرے ماں باپ کو, بیوی بچوں کو جن لوگوں نے گالیاں دی, آج تک آپ نے اس کا ذکر بھی کبھی سنا کہ میری ماں کو گالی کیوں دے دی, میرے باپ کو گالی؟ میں نے کبھی اس کو ڈسکس بھی نہیں کیا. مجھے اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. میں کہتا ہوں اللہ کے نبی کی بیوی کے اوپر اگر تہمت لگی ہے, ان کے ماں باپ کو لوگوں نے گالیاں دی, ہم تو شاہی کوئی نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اسی راستے سے گزرنا پڑ رہا ہے جہاں سے ہمارے پیغمبر کو گزرنا پڑا تھا. ہمیں بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہونے کا ایک موقع مل رہا ہے. ہاں, جب یہ میرے اس اعتبار سے کریکٹر کے اندر خرابی نکالتے ہیں کہ دین کے حوالے سے مجھے ملائن کرتے ہیں کہ جی یہ جی صحابہ کو گالیاں دیتا ہے, تو میں نے تو گالی نہیں دی, میں تو رضی اللہ عنہ کہتا ہوں, میں تو حضرت معاویہ کو بھی رضی اللہ عنہ کہتا ہوں, باقی تو آپ چھوڑ دیں. تو جب مجھ پہ جھوٹے الزامات لگتے ہیں تو پھر میں اسے ریبٹل کرتا ہوں. یہ ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ ایک دینی پیشوا ہے. نبی علیہ السلام کے اوپر جب الزامات لگتے ہیں تو ہم جو دفاع کرتے ہیں وہ کس لیے کرتے ہیں؟ کہ وہ ہمارے دینی لیڈر ہیں. اگر ان کی کریڈیبلٹی ختم ہوتی ہے تو ہاں, لیکن نبی علیہ السلام کو جو گالیاں نکالی جاتی ہیں, جو ان کے خاکے بنائے جاتے ہیں, اس کے مقابلے پہ نہ ہم حضرت عیسیٰ کا کوئی خاکہ بناتے ہیں, نہ حضرت عیسیٰ کو گالی دیتے ہیں. کیوں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جھگڑا ہی نہیں ہے اور عیسیٰ علیہ السلام تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو یہ آپ اس فرق کو سمجھیں. یہ اس طرح نہیں ہوتا. ہمارے اسٹوڈنٹ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ یہ کرتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ کلپ چڑھایا, وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب نے پوری بات یوں کی تھی, یہ دیکھ لو. کبھی اس کے جواب میں یہ نہیں کہتے. میرے کسی اسٹوڈنٹ نے کبھی کسی کو گالی دی, مجھے کو ویڈیو میں دکھائیں کہ آگے ننگی گالیاں نکال رہا ہوں, یہ تو آگے سیدھی سیدھی گالیاں نکالتے ہیں اور میرے اوپر قادیانی ہونے کے الزام لگاتے ہیں. ہم نے تو آج تک ان کے اوپر کبھی الزام نہیں لگایا. بالکل ٹھیک ہے علی بھائی, آپ نے بتایا آپ کا کام اسی طریقے سے چل رہا ہے, دعوت کا کام Practically سامنے چل رہا ہے. میں اصل میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں بیسیکلی کام ہے کیا. ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. ہم دعوت اسلامی کے مرکز گئے, انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ ہمارے اندر شامل ہو جائیں, اعتکاف کے روزے رکھیں, مطلب ایک وہ اسلام کی دعوت دے رہے تھے. آپ کا بیسیکلی ایم کیا ہے؟ آپ لوگوں کو جو اصلاح کر رہے ہیں, جو دعوت دے رہے ہیں, جو تبلیغ کر رہے ہیں, اس کا ایکچوئل مقصد کیا ہے؟ کیا آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں یا لوگوں کو کیا آپ بنانا چاہ رہے ہیں؟ پہلی تو بات یہ کہ دعوت اسلامی کو اسلام کی دعوت نہیں دے رہی ہے, وہ اپنے فرقہ بریلویہ کی دعوت دے رہی ہے, جو اس فرقے کی نارمز ہیں ان کی دعوت دے رہی ہے. یہ تو اپنے دماغ سے نکال لیں. آپ مجھے بتائیں, اگر دعوت اسلامی والے یہ کہتے ہیں نماز پڑھو, تو تبلیغی جماعت والے کیا کہتے ہیں؟ بت کے آگے گر جاؤ. اور اہل حدیث جو ہے وہ جا کے کسی آگ کے الاؤ کے سامنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں. یہ کون سی اسلام کی خدمت ہو رہی ہے؟ نماز تو سارے, اور پھر ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے. دعوت اسلامی والے امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. جو امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, وہ آپ کو نماز کی دعوت دے رہے ہیں, تو وہ اپنی نماز اور اپنے فرقے کی نماز کی دعوت دے رہے ہیں, اسلام کی نماز کی. ہاں بالکل. ہاں, اب میں یہ اس سے آپ کو میرا فرق پتا چلے گا. ہاں, ہم کیا دعوت دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں تمام فرقے مسلمان ہیں اپنی تمام گمراہیوں کے باوجود, لیکن ان کے بڑوں نے قرآن و سنت کے ساتھ غداری کی ہے, قرآن و سنت کے ترجمے کیے, خود اس پہ عمل نہیں کیا. یہ دیکھو قرآن و سنت میں یہ لکھا ہے, تمہیں یہ بتا رہے ہیں. احمد بریلوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں قرآن کے بعد سب سے افضل کتابیں بخاری اور مسلم ہے. باپا جانی الیاس قادری صاحب ٹی وی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب بخاری شریف ہے, اور باپا جانی جو خود نماز پڑھ رہے ہیں وہ بخاری میں نہیں لکھی ہوئی, وہ اس کے بالکل خلاف ہے, بغیر رفع الجدین کے پڑھ رہے ہیں. ہم یہ بتا رہے ہیں یہ جن کتابوں کا نام لے کے عزتیں ویل کر رہے ہیں نا, اور چندے کھا رہے ہیں تم سے, ان کتابوں کے یہ غدار ہیں. تو اب آپ نے ان کو چھوڑ کے رسول اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے. ان میں بات مکمل کر لوں نا. ہاں, بات مکمل. دیکھیں نا, آپ نے پی ایچ ڈی تھیسس چھیڑا تو مجھے پورا جواب تو دینے تھے نا. یہ لوگ اپنے ساتھ جوڑ رہے ہیں, اس کا ثبوت یہ کہتے ہیں ہماری مسجد میں آ جاؤ. میں نے تو کبھی نہیں کہا ہماری مسجد میں آ جاؤ, ہماری تو مسجد ہی کوئی نہیں, ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. یہ کہتے ہیں یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ یہ ہمارے اکاؤنٹ نمبر ہے, ہم نے کبھی کسی کا اکاؤنٹ نمبر نہیں بتایا, ہم تو اپنی جیب سے کھلاتے ہیں, کوئی مدرسہ نہیں بنایا. یہ بتاتے ہیں کورونا کے دنوں میں الیاس قادری صاحب کے جی آلموسٹ 40,000 ملازمین ہیں, ان کی تنخواہیں ہم کہاں سے دیں؟ لوگوں نے زکات بھی کم کر دی ہے, تو ہم نے ان کی تنخواہیں کہاں سے دینی ہے؟ یہ تو آپ سے آ کے یہ گلے شکوے کرتے ہیں. یہ جو آپ کو نمازیں پڑھا رہے ہیں نا پیچھے, وہ یہ کھاؤ پروگرام ہے کہ وہ آپ کو اکاؤنٹ شیئر کرواتے ہیں. میں تو اس سسٹم کا بینیفیشری نہیں ہوں. اب قرآن کھول کے دیکھیں, قرآن میں ہے کہ جب بھی کوئی نبی دعوت دیتا اللہ تعالیٰ کے ریفرنس سے وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کے بھیجا, اور میں اس تبلیغ کے بس تم سے کوئی معاوضہ وصول نہیں کرتا, میرا معاوضہ اللہ کے ذمہ ہے. آج بھی نبیوں کے پیٹرن پہ, نبیوں کا صحیح ماننے والا وہ ہوگا جو اسی پیٹرن پہ دعوت دے گا. تو میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا, میں یہ کر رہا ہوں جو آپ نے پوچھا کیا کر رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ کے ساتھ جڑو, اللہ کے ساتھ جڑو, کتابوں کے ساتھ جڑو, فرقوں کے ساتھ نہ جڑو. لیکن یہ فرقے مسلمان ہیں, ان کے پیچھے نمازیں پڑھو, چندے ان کو دو, لیکن ان کی اصلاح کی کوشش کرو. ان کی شناخت تو بتا دیں جو آپ کو فالو کر رہے ہیں, مطلب جس طرح آپ بتا رہے ہیں آپ گائیڈ کر رہے ہیں. اللہ نہ کرے جی ان کی شناخت اس طرح کی ہو جو ان کی, وہ شناخت قرآن میں یہ ہوا سماکم المسلمین,
وہ مسلم ہے, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں ہم کسی ٹھیک فرقے سے ٹھیک ہے, مسلمان ہونا ان کی بالکل شان. ٹھیک ہے. آن اے لائٹر نوٹ, ریٹائرمنٹ پلان جیسے ہوتے ہیں, دنیا سے سب نے جانا ہے, آپ کی دنیا سے رخصت کے بعد آپ نے کوئی یہ وصیت کی ہے کہ میرا مقبرانہ بنایا جائے؟ آپ کے فالوورز ہیں, ماننے والے ہیں, محبت کرنے والے ہیں. مقبرے انہی کے بنتے ہیں جو مقبروں کے قائل ہوتے ہیں. ہمارا مقبرہ کس نے بنانا ہے؟ آپ کی محبت میں گاڑیاں گفٹ کرتے ہیں, نہیں تو وہ کون سی میں نے لے لی ہیں, آفر تو کرتے ہیں, نہیں آفر کیا آگے جانے کے بعد بتا دیں گے. گاڑی کسی کو آفر کرنا ہے تو حلال کام ہے نا, مقبرہ بنانا تو حرام ہے, وہ تو حدیث میں ہے. آپ منع نہیں کر سکتے اس وقت میں, وہ اللہ کا کام ہے, انشاءاللہ نہیں بننے دے گا, بے فکر ہے. اور اس کا ثبوت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ایک بڑے قریبی دوست تھے, پہلی دفعہ انہوں نے مسجد میں میرا درس ارینج کیا, 2008 کی بات ہے, تو بڑے اسٹانچ قسم کے اہل حدیث تھے. بعد میں وہ نارملائز ہو گئے. جب وہ فوت ہوئے نا تو مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے کہ ان کی جب قبر بن رہی تھی نا, تھوڑی سی مٹی ان کی قبر پہ زیادہ چلے گی تو ساتھ کھڑے ہوئے کئی لوگوں نے کہا کہ یہ آپ اتاریں گے, یہ تو اونچی قبروں کے خلاف تھے, ان کی قبر ہم نہیں اونچی بننے دیں گے. یہ آپ ذہن میں رکھیں. مزار ان کے بنتے ہیں جو مزاروں پہ جاتے ہیں, مزاروں پہ قبروں کو چاٹتے ہیں, وہ پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو. کشف المحجوب میں علی بن عثمان اجویری نے خود لکھا ہے کہ میرا ایک مسئلہ پھنس گیا تھا, میں بازید بستامی کی قبر پہ جا کے مجاور بنا تو میرا مسئلہ حل ہوا. وہ بیسیکلی امیج دے رہے تھے کہ میں بھی اپنے بابے کے پاس گیا تھا, میرے مرنے کے بعد تم نے بھی میرے پاس آنا ہے. انجینئر صاحب نے کبھی کہا کہ میری قبر پہ آنا؟ انجینئر صاحب تو الٹا ان ساری چیزوں کے خلاف ہیں. تو جو لوگوں کے ساتھ یہ کام ڈل رہا ہوتا ہے نا, وہ خود یہ اپنی زندگی میں تعلیمات دے کے گئے ہوتے ہیں. یہ میرے بات آپ نے ذہن میں رکھنی. اب رہ گیا کہ وہ مزارات جو تعلیمات کے خلاف ہیں وہ حکمرانوں کے زیر اثر بنے ہیں, اس کو کوئی روک نہیں سکتا. مثلا امام مسلم کا مزار بن گیا, حالانکہ مسلم میں حدیث ہے قبروں پہ مارتے مت بناؤ. اب یہ جو ہے نا امام مسلم کے شاگردوں نے نہیں بنائے, یہ حکمرانوں نے زبردستی کی. حکمران جب اس قسم کی زبردستی کرتے ہیں وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں, اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن رہ گئے ہمارے اسٹوڈنٹس تو وہی حرکت نہیں کریں گے. آپ بے فکر ہیں, آپ وصیت کر دیں گے؟ جی وصیت ہی ہے, وصیت ہے, آپ بے فکر ہیں. کیسے کریں گے؟ بالکل بالکل ٹھیک ہے. انجینئر محمد علی مرزا ہمارے ساتھ موجود تھے, تفصیلی گفتگو کر رہے تھے. ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.